کے لیے یا غیر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو پتہ چلا اس میں شرک جلی کی نفی ہو گئی کہ لائق عبادت بھی وہی ہے، میرا جینا، جینے سے جڑی ساری چیزیں اس کی ہیں، اور مرنا، مرنے کے بعد کے سارے احوالات اسی کے ذمہ کرم پر ہے۔ اب شرک خفی کی بھی نفی ہے۔ اچھا، شرک خفی کہتے ہیں کہ اللہ کے ذات و صفات کے ساتھ تو نہیں، لیکن ریاکاری کا پہلو اپنے ہر عمل کے سامنے رکھے اور اللہ سے ثواب کی آرزو اور اللہ سے ثواب کی امید کے بجائے، اللہ سے اس کے بدلے کے بجائے اللہ کے علاوہ لوگوں سے توقع رکھنا شروع کر دے۔ مثلا نماز اگر بندہ اس لیے پڑھتا ہے کہ اگر میں نماز پڑھوں گا تو نمازی کہلاؤں گا، اور جب میں نمازی کہلاؤں گا تو جناب لوگوں کے سامنے میری بڑی عزت ہوگی۔ اب گویا نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ نماز اللہ کے لیے، تو ساری توقعات کا مرکز بھی اللہ کی طرف ہونا چاہیے کہ یہ جب اللہ کے لیے ہے اللہ مجھے نوازے گا، اور اگر میں اللہ کے حضور نمازی کہلاؤں اور سرخرو ہو جاؤں تو میری آخرت سنور جائے گی، اور دنیا والوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بندہ اگر صدقہ و خیرات اور غریبوں کی دسترسی کرتا ہے اس لیے کہ لوگ مجھے بڑا سخی کہیں، اور جناب اگر میں بڑا سخی کہلاؤں، اگر اس نیت سے بندہ کرتا ہے تو آخرت میں اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے، اور اس نے سارا بدلہ دنیا والوں سے ہی لے لیا، تو اللہ سے کیا امید رکھے گا وہ کہ اللہ اسے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا؟ تو اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شرک خفی یہ ہے اعمال کے اندر ریا نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت بینہ کے اندر شرک جلی اور خفی دونوں کی نفی کر دی کہ دین اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ بندہ قربانی کے اندر بھی کہیں پر بھی بندہ ریا نہیں لا سکتا۔ اگر ریاکاری کا پہلو لائے گا تو وہ اعمال وہیں برباد ہو جاتا ہے، وہ اعمال کا ثواب پھر ملتا نہیں ہے۔ اب دیکھیں، قربان جائیں، اللہ پاک نے ان دو عملوں کو گنوا بھی دیا ہے، فرمایا اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، بندہ جن کاموں میں سب سے زیادہ ریاکاری کرتا ہے وہ یہ دو چیز ہیں۔ ایک تو نماز میں، کیونکہ یہ روز مرہ کا معاملہ ہے۔ حال یہ ہوتا ہے جب بندے کو اللہ توفیق عطا کر دے اور جب وہ نماز کی عادت کو اپنا لیتا ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق پر منحصر ہے، وگرنہ آپ جتنے کو چاہیں، جس قدر چاہیں آپ زور لگا لیں، پڑھنا کسی نے بھی نہیں، یا تو ہیلے بہانے چلیں گے، یا تو جناب بس آج کپڑے پاک نہیں ہیں، آج جناب یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، بس کل سے نماز شروع کر لوں گا میں۔ پڑھنا پھر بھی نہیں ہے اس نے، ہاں پڑھنا پھر بھی نہیں ہے، اور آپ اگر زور زبردستی لے کر آئیں تو اگلے دن وہ ناغہ کر جائے گا۔ تو گویا پتہ چلا نماز جو ہے یہ اللہ کی توفیق پر ہے۔ جس کی دل کی دنیا بدل جائے، اللہ کا خوف آ جائے، اللہ سے ڈرنے لگے، عبادت کا ذوق اور شوق اندر پیدا ہو جائے تو یقیناً پھر ناغہ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی عارضے کے تحت نماز چھوٹ بھی جاتی ہے پھر بھی فکر مند رہے گا وہ کہ میں نے بعد میں پڑھنی ہے، جیسا موقع ملے وہ پڑھ لے گا اسے۔ تو گویا ریاکاری نماز میں کیا ہے؟ نماز میں ریاکاری کا معاملہ یہ ہوتا ہے جب بندہ کچھ دن اللہ اسے توفیق دے دے اور وہ جب نماز کا خوگر بن جاتا ہے، پھر اپنے نظروں میں وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنے کے بجائے دوسروں کو حقیر جاننے لگ جاتا ہے۔ ہاں، غرور اور تکبر کا پہلو اپنے سے دور رکھنے کے بجائے اپنے قریب کر لیتا ہے۔
اور تنگ نظری کا پہلو اپنے سامنے رکھ لیتا اور پھر حال کیا ہوتا ہے؟ آتے جاتوں کی اصلاح کم کرتا ہے، تنقید زیادہ کرتا ہے، اور حال یہ ہوتا ہے کہ جناب لوگوں کی بے عزتیاں اور لوگوں کو حقیر جان کر اس پر تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے کہ تم نماز ہی نہیں پڑھتے، تم جناب اصلاح کی نظر سے نہیں۔ اگرچہ کوئی بندہ آتا جاتا لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے، اجر و ثواب ہے، اگر وہ نہیں پڑھتا تمہارے دعوت دینے پر اجر و ثواب تمہیں مل رہا ہے، اللہ تمہیں سرخرو کر رہا ہے۔ اب پڑھنا نہ پڑھنا وہ اس کا عمل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا، در حقیقت نماز پڑھتا نہیں ہے، اللہ اس کو نماز کی توفیق ہی نہیں دے رہا۔ کسی سے جو اگر سجدے کی دولت چھن جائے، سب سے بڑی دولت سجدے کی ہے کہ اپنے اس پیشانی کو اللہ کے حضور جھکا دینا، یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے اللہ جل کریم کی جانب سے، اور یہ جسے مل جائے یہ بہت بڑا جو ہے مالدار ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں مجھ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ کیا اللہ کا فضل یہ ہے کہ تجھے تہجد میں اٹھنا نصیب ہو گیا، کہ تجھے 5 وقتہ نماز ادا کرنا نصیب ہو گیا؟ کیا تو نماز کی پابندی کرتا ہے؟ کیا تو نماز چھوڑتا نہیں ہے؟ کہا نہیں، اولاد کی بڑی فراوانی ہے، مال کی بڑی کثرت ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ اولاد اور مال دنیا کی زیب و زینت آرائش ہے، یہ اللہ نے دنیا کے لیے بنایا، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی چیز ہے، دنیا ہی میں رہ جانی ہے، لے کر کچھ نہیں جاؤ گے۔ تنہا آئے تھے تنہا ہی جاؤ گے، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ ہی جاؤ گے، تو لے کر کیا جاؤ گے؟ لے کر وہی جاؤ گے جو اعمال کا تحفہ، جو اعمال کی پونجی آپ نے جمع پونجی آپ نے تیار کی ہے، وہی ساتھ لے کر جائیں گے۔ تو لہٰذا ایک تو روزمرہ جب نماز کی جب عادت بن جاتی ہے تو بندے کو اپنے اندر کیا لانا چاہیے؟ نرمی لانی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مزاج کو بھی نرم کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ اپنے گفتگو میں، کردار میں، الفاظ میں ایک حسن پیدا کرنا چاہیے تاکہ اس سے لوگ متاثر ہو جائیں، اور یقیناً جب اس سے متاثر ہوں گے لوگ خود ہی چلے آئیں گے، اس کو زبردستی لانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اچھا، دوسرا وہ ہے قربانی۔ اللہ فرما رہے ہیں وَنُسُكِي، اور میری قربانیاں اللہ کے لیے۔ جب قربانیاں اللہ کے لیے ہیں تو دنیا دکھاوا کیا کرنا؟ جب اجر بھی اللہ سے چاہیے، قربانی بھی اللہ کے لیے کر رہا ہے، پھر اس کی ساری وابستگی بھی اللہ کی جانب ہونی چاہیے، دنیا والوں سے نہیں کہ آپ جناب قربانیوں کے بڑے بڑے جانور لے آئیں اور اس کے بعد جناب آپ اس کو سجا کے رکھ دیں، یا آپ زیب و زینت کے لیے اس کو آرائش کے طور پر آپ اس کو سجائیں، اور اس کے بعد جناب لوگوں کا آنا جانا، اس کو جس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ وہ اس کو جو ہے نا شو روم کی طرح بنا کر لوگوں کو بلاتے ہیں، آؤ ذرا دیکھو جناب، وہ ہفتہ 10 دن نمائش کرواتے رہتے ہیں اس کی، اور اس کے بعد لوگوں کے اندر ایک جو ہے ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے اسے کتنا نوازا ہے اور اس نے کتنا بڑا جانور لیا ہے، لیکن آپ کبھی یہ بھی دیکھیں کہ اس کے اندر ایک امید بس جاتی ہے کہ پتہ نہیں جب اس میں سے گوشت نکلے گا تو یہ شاید ہمیں بھی مل جائے، یا شاید غربا میں تقسیم کر دے گا، لیکن حال یہ ہوتا ہے غربا کے لیے بچے تو دے نا، وہ غربا کے لیے بچے تو دے۔ تو اصل قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اصل قربانی کا مقصد یہ ہے کہ یہ غربا، مساکین، فقراء، رشتہ داروں کو دیا جائے اور ان لوگوں کی داد رسی کی جائے۔ یقیناً ہر کوئی کھاتا ہوگا،
جن کے پاس اتنی وسعت ہے کہ وہ لاکھ روپے کا جانور لا سکتا ہے، تو کیا اس کے اندر اتنی وسعت نہیں تھی کہ وہ سال بھر کھا سکے؟ سال بھر تو کھاتا رہا ہوگا نا وہ۔ اب اس میں لانے کی وجہ کیا ہے؟ اب اللہ نے وسعت دی ہے، ایک جانور لے کر آیا ہے، تو یقیناً پھر ایک اسلامی طریقہ کار بھی ہوتا ہے، اگرچہ فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، ایک غربا مساکین کے لیے، ایک اپنے اہل و عیال کے لیے۔ تو اچھا، بندہ اگر پورا ایک جانور لے آتا ہے، اس جانور کے اندر حصص کرتا ہے، اور حصص کرنے کے بعد اگر وہ اپنے اہل و عیال کی ضرورت کے لیے رکھتا ہے اور باقی سب اپنے رشتہ داروں میں اور غربا مساکین میں تقسیم کر دیتا ہے، تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا، اور رب تعالیٰ اس کو کتنا نوازتا ہوگا، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے کلام مقدسہ میں فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، جو قربانی تم کرتے ہو نہ اس کا گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کو خون پہنچتا ہے۔ اچھا، کیا پہنچتا ہے؟ ولاکن ینالہ التقویٰ، اگر پہنچتا ہے تو وہ نیت، وہ خلوص، وہ چاہت اور وہ تمہارے اخلاق ہیں جو تم وابستہ رکھتے ہو، اور تم نے جو اچھی نیت اپنے اندر رکھی ہوئی ہے کہ یہ جب اللہ کے لیے ہے اور قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، تو یقیناً اس کا گوشت بھی اللہ کے نام پہ دے دیا جائے، تو یقیناً پھر ایسی قربانیاں اللہ کے حضور قابل قبول ہے، ایسی قربانیاں اللہ کے حضور قابل قبول ہیں۔ اور جن کی استطاعت کم ہے اپنی وسعت کے اعتبار سے، وہ اگر ایک حصہ لیتا ہے تو اس کو بھی چاہیے 20 بندوں کو دینے کے بجائے آپ چند بندوں کو دیں، لیکن اتنا دیں کہ ان کے گھر کا سالن پک جائے، کیونکہ اکثر احباب کو دیکھا ہے کہ وہ زیادہ لوگوں کو دینے کے چکر میں وہ 2-2 3-3 بوٹیاں پہنچا دیتے ہیں، تو یقیناً یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ آپ 4 بندوں کو دیں، لیکن اتنا دیں کہ وہ آپ کو دعائیں دیں، ان کے گھر کا ایک سالن تو کم سے کم پک جائے، تو بہتر یہ ہے۔ وگرنہ حال اگر آپ یہ سوچیں کہ دنیا والے کبھی خوش نہیں ہوتے، آپ ان کے لیے جتنا کر لیں، اگر آپ کم دیں گے تب بھی ناراض ہوں گے، اور آپ اگر نہ دیں تب بھی ناراض ہوں گے، کیونکہ ایک حصے کے اندر ہوتا کتنا ہے؟ اپنے اہل و عیال کے لیے نکال لیں، رشتہ داروں کے لیے نکالیں، غربا کے لیے نکالیں، تو یقیناً آپ سارے رشتہ داروں کو نہیں سمیٹ سکتے، نہ ہی آپ سارے غربا کو سمیٹ سکتے۔ اصل آپ کے ظرف پر ہے، اصل آپ کی وسعت پر ہے، شریعت اس کی نفی کرتا ہے۔ مثلا آپ کے پاس 20 روپے ہے، آپ اگر 20 روپے ہی صدقہ کر دیں گے آپ خود محتاج ہو جائیں گے، تو یقیناً شریعت اس کی نفی کرتا ہے کہ آپ صدقہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ خود یہ دے دیں گے تو خود محتاج ہو جائیں گے، خود فقیر بن جائیں گے، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ ایسا کر سکتے ہیں آپ 10 اپنے پاس رکھیں تو 10 اللہ کے راہ میں دے دیں، یہ مزاج بہتر ہے۔ تو اسی طریقے سے اپنے اہل و عیال کا جو آپ حصہ رکھ رہے ہیں وہ رکھیں، اس کے بعد جو باقی ہے وہ غربا مساکین میں دیں، اس انداز سے دیں کہ وہ ان کے لیے کارآمد ہو، یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ اچھا، قربانی کہتے کسے ہیں؟ قربانی کہتے ہیں، عربی کے اندر کہتے ہیں قربانی، اس کا مطلب ہے گردن نہادن، فارسی میں کہتے ہیں گردن کو کاٹ لینا، اور اصطلاح شریعت کے اندر یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خون بہانا۔ اور یاد رکھیے گا، اس سے افضل کام 10 ذی الحجہ کو اور کوئی کام ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 10 ذی الحجہ کو سوائے قربانی کرنے کے
اور کوئی کام اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، خون بہانا اللہ کو پسند ہے۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سارے جانوروں کا خون بہا دیا جاتا ہے، جانوروں پہ ظلم ہوتا ہے۔ اچھا، تو لہٰذا پھر وہ اپنی جو ہے نا خود ساختہ سوچوں کو اور عقل کے تقاضوں کو سامنے لاتے ہیں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ انسانوں کی خون کی کوئی قیمت نہیں ہے، انسانوں کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ پوچھو کہ وہ کیسے؟ آپ دیکھیے کہ برما کے اندر کیسا خون بہایا گیا، خون کی ندیاں، انسانوں کے خون کی ندیاں بہائی گئیں، کسی نے نہیں پوچھا۔ کشمیر کے اندر خون کی ندیاں بہائی گئی، کسی نے پوچھا نہیں۔ آپ اسی طرح فلسطین کا حال دیکھیں، فلسطین کا حال دیکھیں، کسی نے کچھ پوچھا؟ کسی نے کچھ کہا؟ نہیں۔ انسانوں کی خون کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اب جہاں تک بات جانوروں کی آ جاتی ہے، وہاں ان کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر سوال ان سے کیا جائے، چلیں آپ یہ بتائیں، اپنے شادی بیاہ کے تقریبات کے اندر، دیگر تقریبات کے اندر آپ اس وقت کتنے جانوں کو ضائع کر دیتے؟ اپنے خوشی کی خاطر، یعنی وہاں اپنے اور اپنے اولادوں کی خوشی ہوتی ہے، اس کے لیے جناب بھلے بڑا جانور لانا پڑے یا جناب مرغیوں کی صورت میں کئی جانیں کا ضیاع ہو جائے گا، وہاں کوئی مسئلہ نہیں، وہاں کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ سال بھر جانور اپنی بھوک مٹانے کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے کاٹتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ہمدردی نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے۔ لیکن جب بات قربانی کی آ جاتی ہے، وہاں سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں کہتے ہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہاں بندے کی ذات کی بات نہیں آ رہی، یہاں اللہ کے ذات کی بات آ رہی ہے۔ یہاں بندہ اپنے لیے نہیں کر رہا، یہاں اللہ کی خوشی کے لیے کر رہا، اپنے اولاد کی خوشی کے لیے نہیں، اپنی خوشیوں کے لیے نہیں، اپنی تقریب کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی خوشی کے لیے کر رہا ہے۔ تو یقیناً شیطان تو حملہ ور ہوگا، شیطان تو چاہے گا یہ کام ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ اللہ کی خوشنودی کو کیسے عمل میں لائیں؟ تو وہ جناب شیطان کے چکروں میں آ کر خود ساختہ نظام قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ایسے سوچوں سے بھی مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اصل ہمارا مدعا یہ، چوں چرا کیے بغیر، عقل کو لگائے درمیان رکھے بغیر، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کس میں خوش ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، بس ہم نے تو کر گزرنا ہے۔ لیکن آپ ایک طرف سے یہ بھی سوچئے، اگر اللہ نہ کرتا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی ہو جاتی، آپ پھر سوچئے یہ قیامت تک کے یہ جو ہے نا معاملہ برقرار رہتا، قیامت تک کے۔ اللہ فرماتے الی یوم الدین، ہم اس کو قیامت تک برقرار رکھیں گے۔ تو قیامت تک ہر کوئی اپنے لخت جگر کو قربان کرتا۔ اب اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اپنے اپنے اولادوں کو قربان کرنا شروع کر دو، یار ان سے کتنی بڑی آزمائش لی گئی، اپنے اولاد کی آزمائش لی گئی، 90 سال سے زائد عمر ہے، اولاد کی نعمت نہیں ہے، اللہ نے اولاد کی نعمت دے دی، اولاد زیادہ سے زیادہ خرچہ کریں گے، ہو جائے گا سارا۔ جب قربانی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں ابھی حالات صحیح نہیں ہیں، ابھی تو شادی کے معاملات ہوئے تو وہاں چلے گئے، ابھی یہ ہے، اللے تڑلے کے اندر ختم بات، کہانی ختم۔ لیکن اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا، تمہاری گھر کی ضرورتیں فوراً پوری ہو جاتی ہے، اہل و عیال کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے، ہاں شادی بیاہ کے تقریبات کے لیے تم قرضہ لے کے کام کر لیتے ہو، لیکن جب میرے خلیل اللہ کی یاد آتی ہے، میرے ذبیح اللہ کے لیے جو نعم البدل رکھا ہے، اس کا جو بدل دینا ہے تمہیں، یہ قیامت تک ہم پر لازم اور واجب ہے کہ حضرت اسماعیل خلیل اللہ کا بدل دیا کرے، ہم بدلا دیا کرے، یہ ہم پر لازم ہے، واجب ہے۔ اور اگر نہیں دیں گے تو شرم سے ہماری نظریں جھک جائیں گی۔ اگر اللہ ہم سے ہماری اولادوں کی قربانی مانگتا پھر کیا کرتے؟ ہمیں ہماری اولادوں سے نہیں آزمایا جا رہا، بلکہ مال سے آزمایا جا رہا ہے۔ ان سے تو اولاد کی قربانی کا کہا، ہم سے تو مال قربان کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم سے تو مزید مشقت تو نہیں مانگ رہے نا، ہم سے تو اتنا کہہ رہے ہیں جو تمہارے پاس مال ہے
اس سے جانور خریدو اور بدل دو، اللہ کے حضور سرخرو ہو جاؤ۔ اور اس سے بہتر اور کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خوش دلی سے قربانی کیا کرو، خوش دلی سے قربانی کیا کرو، کیونکہ روز قیامت یہ اللہ کے حضور اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ تمہاری قربانیاں اور یہ تمہاری بخشش کروائیں گے۔ اور ایک مقام کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم پل صراط کے اندر پریشان ہو گئے تو فرمایا فربا جانور اللہ کے حضور قربان کیا کرو، یہ بطور سواری اس دن تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر پل صراط کے اندر سواری چاہتے ہو تو قربانی کرو، وہ بھی خوش دلی سے کرو اور اچھا کرنے کی کوشش کرو، اور دنیا والوں کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کرو۔ لیکن مزاج ہمارا بڑا مختلف ہے۔ ہم بس یہ جب مہینہ شروع ہوتا ہے نا، ہمارے حالات تنگ دستی میں آ جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اصل ذہن میں رکھ لیجئے گا، یہ 2 دن پہلے کے رپورٹ کے مطابق 52.5 تولہ چاندی، مطلب 76,500 جس کے پاس ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ 76,500 روپے کی رقم جس کے پاس ہے اس پر قربانی کرنا واجب اور لازم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو قربانی کرنے کی وسعت رکھتا ہو، من وجد ساعتن لأن یضحی، اللہ کے نبی نے فرمایا جو وسعت رکھتا ہو قربانی کر سکے، اور فرمایا فلم یضحی، اور اس نے قربانی نہیں کی، اللہ کے نبی نے فرمایا فلم یحضر مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم حضور کے غلام ہیں، اور اللہ کے نبی کہیں یہ میرا غلام نہیں ہے، تو پھر کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ کہاں سر مارو گے؟ بلکہ تمام نبیوں کے امت حضور حاضر ہوں گے، اور اللہ کے نبی کہہ دیں یہ میری امت ہی نہیں ہے، پھر کیا کرو گے؟ تو اس مال اور متاع کے سبب، اس مال کے لیے ہم حد درجہ گر جاتے ہیں، اور مال کی محبت میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ رسول کی یاد بھی نہیں آتی، اللہ رسول کے فرمان کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اللہ رسول دنیا کو خوش کرتے ہیں، دنیا والوں کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا بھول جاتے ہیں۔ جب ہمارا دوگلا معیار اور دوگلا مزاج ہوگا نا، تو یاد رکھیے گا پھر ہماری آخرت کیسی ہوگی، ہماری عاقبت کیسی ہوگی۔ بلکہ تو ہمارا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ ادھار لینا پڑے، قرضہ لینا پڑے تو لے لیں گے، جب شادی بیاہ کے لیے لے سکتے ہیں، اپنی خوشیوں کے لیے لے سکتے ہیں، تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیوں نہیں لے سکتے؟ مختصر سی بات سنیے، اسلامی ضابطہ، اسلامی قاعدہ کلیہ فقہی، کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، رقم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ علماء فرماتے کیوں؟ کہا اس کے پاس تو ابھی صرف اور صرف زیور ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، کہا اس زیور کو بیچ دے، اس زیور کو بیچ دے، بیچنے کے بعد قربانی کرنا اس پر واجب اور لازم ہے۔ ہماری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں وہ جان لیجئے، جن کے پاس سونا موجود ہے اور وہ سونا یقیناً اس وقت 1,06,050 روپے یہ کچھ بنتے ہیں، یعنی 1 لاکھ کی مالیت ہے اس کی۔ کسی کے پاس اگر 1 تولہ سونا ہے 24 گریڈ کا، تو پھر اس پر قربانی کرنا واجب اور لازم ہے کہ وہ قربانی کرے۔ فرمایا اگر وہ سونا بیچنا نہیں چاہتا، اگر سونا نہیں بیچنا چاہتی، اگر وہ سونا نہیں بیچنا چاہتا، تو اس پر لازم ہے کسی سے ادھار لے کے قربانی کا جانور کرے، قربانی کرے، ایک حصہ کرے وہ۔ اور یہ مت سوچے کہ جناب میرے گھر کے اندر اتنے افراد ہیں تو جناب سسر نے کر لیا کام ہو جائے گا، نہیں، بہو الگ کرے۔ اگر کہیں شوہر نے کر لیا تو بہو نہیں، ضروری ہے۔ ہاں اگر شوہر اپنی بیوی کی طرف سے بھی کرنا چاہے تو اس کے علم میں بات رکھے، اس سے کہے کہ میں تمہارا حصہ بھی کر رہا ہوں، قربانی ہو جائے گی۔ لیکن ہر فرد پر قربانی کرنا واجب اور لازم ہے۔ یار مجھے یہ بتاؤ کہ جس کا کریانہ اسٹور ہو، اس کے دکان میں کیا لاکھوں کی مالیت کا سامان تجارت نہیں ہے، باوجود کہتا ہے کہ جناب میں مجھ پر قربانی نہیں ہے۔ حال یہ ہے کہ ہر کاروباری طبقہ
جتنے بھی کاروباری طبقے ہیں وہ تمام اللہ سے ڈریں، اللہ کے عذاب سے ڈریں، اللہ کا خوف کھائیں۔ کیسے آپ لوگ اپنے خود ساختہ نظام کے تحت اسلام شریعت سے جی چراتے ہیں؟ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں قبل اس کے کہ موت آ جائے، اس کے بعد پھر کچھ نہیں کام آنا، اعمال یہیں کے یہیں رہ جائیں گے، سوچیں یہیں کے یہیں رہ جائیں گے، بلکہ اپنے اندر، اپنے اولادوں میں، اپنے نسلوں میں ذوق اور شوق پیدا کریں۔ جہاں آپ ہر کام کر سکتے ہیں تو بھائی اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ سالانہ ایک کمیٹی ڈال دیں قربانی کے نام پر۔ آپ جب اپنے ضرورتوں کے لیے 10 کمیٹیاں چلا سکتے ہیں تو قربانی کے لیے ایک کمیٹی کیوں نہیں چلا سکتے؟ ہاں، کافر اگر ناراض ہوتے ہیں ناراض ہونے دو، ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے۔ غیر رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں ناراض ہونے دیں، ہمیں تو اللہ کو خوش کرنا ہے، ہم نے تو اس کے لیے کرنا ہے اور اپنی آخرت کے لیے۔ انسان زندگی بھر اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کرتا رہتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے انہی کے لیے کرتا ہے۔ تو بھائی اپنے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے کم سے کم اتنا تو کر لو پل صراط سے گزرنے کے لیے جو بال سے زیادہ باریک ہے۔ فرمایا تیز وہ کیا کہتے ہیں، وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے اور اس کے نیچے جہنم ہے اور وہ پار کر کے بھی جانا ہے۔ کیسے پار کرو گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی کرو تمہیں سواری مل جائے گی۔ یار اس سے بہترین سودا اور کہیں نہیں مل سکتا۔ اور فرمایا میزان میں اگر پھنس جاؤ گے تو فرمایا یہ جانور جو تم نے اللہ کے لیے قربان کیا ہے یہ وہاں حاضر ہو جائیں گے اور تمہاری سفارش کریں گے، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بال کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ آ جائیں گے۔ اور آج افسوس کے ساتھ ایک نیا رواج نکل پڑا ہے، آج ہم وہ جانور دیکھتے ہیں ان جانوروں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں جن جانوروں کے اندر جو ہیں جن جانوروں کے سینگ نہیں ہوتے، اور حال یہ ہے کہ ڈیل مشین سے اس کو کاٹا جاتا ہے، اس کو سوراخ کیا جاتا ہے سینگیں ختم کرنے کے لیے۔ کس لیے؟ تاکہ جناب جانور خوبصورت دکھے، جانور خوبصورت دکھے۔ اللہ کا خوف کھائیں۔ آپ جانور کو تکلیف دیں اور وہ مینٹلی طور پر جو ہے اس کی کیفیت خراب ہو جائے، آپ اس کو عیب دار چیز کو آپ قربانی کے لیے استعمال کریں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ مزاج اپنے اندر پیدا کریں۔ بلکہ یہ بھی یاد رکھیے گا ایک احتیاطی بات کہ اگر بکری ہے اس میں سال ہونا ضروری ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں دانت گر گیا، نکل گیا، کچھ بھی ہو گیا، اس سے کچھ بھی نہیں ہے، سال کا ہونا ضروری ہے۔ اور بھیڑ جو ہے، بھیڑ دھومبے کے اندر اگر وہ سال کا نہیں ہے، 10 مہینے کا ہو جائے، دکھنے میں سال بھر کا لگتا ہے، اس میں گنجائش ہے۔ اور بڑے جانوروں کے اندر، گائے کے اندر جناب یاد رکھیے کہ 2 سال کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اب اس میں دانت گرے نہ گرے اس کا کوئی عمل دخل نہیں، لیکن 2 سال ہونا ضروری ہے۔ لیکن آپ کسی خریدار سے خریدیں تو پھر یقیناً آپ کے پاس ویریفیکیشن ہونی چاہیے، کہیں وہ جناب کچھ لوگ دانت بھی گرا کے لے آتے ہیں اور کچھ لوگ ویسا ہی کہہ دیتے ہیں کہ دانت گرے نہیں، 2 سال کا ہو گیا، یہ کیری ہے جناب، یہ ہے فلاں ہے۔ نہیں، مطمئن ہونا ضروری ہے، کیونکہ مخصوص جانوروں کو مخصوص ایام کے اندر قربان کرنا، ذبح کرنا، یہ قربانی ہے۔ مخصوص جانور کے علاوہ کسی اور جانور کو آپ اگر قربان کرو گے تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اس کا ضرور خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو